जैसे मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, फ़लस्तीन में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, लेकिन आलमी बरादरी खामोश है। होनी चाहिए ना कि इस मसले पे भी बात करनी चाहिए। बोले हैं, उन्होंने मजम्मत की है इस पर। लेकिन उन्होंने कहा हमें बड़ा अफसोस हुआ। मैम वो खाली कागजी मजम्मत है ना, उनको मरम्मत की भी साथ ज़रूरत है। तो अभी इनको मरम्मत होगी तो ये मुसलमानों के साथ ये रवैया कुछ बेहतर करेंगे, वैसे उम्मीद तो नहीं है। आपको लगता है कि हम इंडिया की मुरम्मत करने के काबिल हैं? कहीं हमें लेने के देने ना पड़ जाए, कहीं उनकी मुरम्मत करने के चक्कर में हमारी मुरम्मत ना हो जाए। आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है ये प्योर एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी है और इन्होंने ये चीज़ करके एक पॉलिटिकल स्टंट खेला है जिससे ये लोग जो इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको ये लोग उनकी जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तो पहले मंदिर था और मुसलमानों ने उसके ऊपर मस्जिद बनाई है तो दिस इज़ अनएथिकल। मैं समझता हूँ कि किसी का मंदिर गिरा के, किसी नॉन मुस्लिम या किसी भी मज़हब का मंदिर या उसका इबादत गाह गिरा के आपको अपनी इबादत गाह नहीं बनानी चाहिए। इससे एक तो इस माशरे में इख्तिलाफ बढ़ता है, खतरे गारत बढ़ती है और आपका माशरे के अंदर जो पीस ख़त्म हो जाता है। अगर उसके बाद वो मस्जिद बन गई थी और दोबारा हिंदुओं ने उसके ऊपर राम मंदिर बनाया तो इससे दोबारा एक मजहबी जाकर जो है वो उजलेगा। दिल्ली में मौजूद ना कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के सामने एक बैतुल इस्लाम मस्जिद है, वो मंदिरों के मलबा से तमीर की गई है। उसके सामने से 80 से 85 मंदिर उस वक्त तोड़े गए थे और उसको तामीर किया गया था। लेकिन जो बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद के रिलेटेड इस तरह का कोई भी सबूत ना हिंदुओं के पास मौजूद था, ना है और ना कभी होगा। पाकिस्तान की जो हिंदू कम्युनिटी है वो बनिस्बत इंडिया के मुस्लिम्स के फिर भी बहुत ही सुकून में रह रही है। अगर आप उन सिंध में जाके हिंदू कम्युनिटी से कौन सा सुकून यार, यकीन करें इंडियंस जो है ना, यहाँ पे जो रहने वाले हिंदू हैं वो पाकिस्तान छोड़कर भागना चाह रहे हैं, उन्हें फरार का रास्ता नहीं मिल रहा। आप मेरी बात सुने, मैं देखें अब तो यकीन करें यहाँ पर रहने वाला पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर भागना चाहता है। यार 22% और हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, हमारे अंदर इस्लाम की कुछ चीज़ नहीं है। हम सिर्फ इस तरह के वाक़यात को समझते हैं कि यही इस्लाम है, हालांकि हम नमाज नहीं पढ़ रहे, झूठ बोल रहे हैं, कम नापतोल में कमी कर रहे हैं, हक खिलाफी कर रहे हैं। इससे बड़े जुर्म क्या है? और फिर ऊपर से हम अमन भी ख़राब करें मुल्क का, वो भी इंसान है, हमने उसका जवाब भी देना है। और मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि अगर आपको रियासत नहीं है, स्टेट नहीं है, आपकी गवर्नमेंट ने अकोमोडेट किया है, आपको अलग प्लेस दी है, तो आपको भी खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो क्लेम करते हैं कि उनकी वो भूमि है राम की। उनकी वो क्या अकीदत है उसके साथ, तो आपको भी अपने स्थान से पीछे हट जाना चाहिए। नाज़रीन, अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद दिल्ली और बम्बई में फिरका वाराना कशीदगी बढ़ रही है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो राम मंदिर के इफ्तिताह वाले दिन हिंदू मुस्लिम ग्रुप्स के दरमियान हाथापाई हुई और बम्बई में फिरका वाराना तशद्दुद के कई वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। आपका नाम? मोहम्मद ईशान भट्टी। क्या करते हैं ज़ीशान आप? जी अभी BSIT के स्टूडेंट हैं। आपको पता है कि इंडिया में अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया है? जी अभी रिसेंटली उनके जो नरेंद्र मोदी गुजरात का कसाब है उसने किया है। जी बड़े हार्ड वर्ड बोल रहे हैं आप उनके लिए। जी उनके लिए यही होना चाहिए। सारी दुनिया को मालूम है कि जैसे मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, फ़लस्तीन में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, लेकिन आलमी बरादरी खामोश है। होनी चाहिए ना कि इस मसले पे भी बात करनी चाहिए। बोले हैं, उन्होंने मजम्मत की है इस पर। लेकिन उन्होंने कहा हमें बड़ा अफसोस हुआ। मैम वो खाली कागजी मजम्मत है ना, उनको मरम्मत की भी साथ ज़रूरत है। तो अभी इनको मरम्मत होगी तो ये मुसलमानों के साथ ये रवैया कुछ बेहतर करेंगे, वैसे उम्मीद तो नहीं है। आपको लगता है कि हम इंडिया की मुरम्मत करने के काबिल हैं? कहीं हमें लेने के देने ना पड़ जाए, कहीं उनकी मुरम्मत करने के चक्कर में हमारी मुरम्मत ना हो जाए। नहीं जी देखिए, ये तो ये पीछे जब 19 फरवरी को ये पाकिस्तान ने स्विफ्ट डॉट का इनको जवाब दिया था, अभी ये ईरान को भी रिसेंटली दिया है, स्ट्राइक बैक किया। तो हमें ये पूरी उम्मीद है कि पाक फौज इंशाल्लाह ये कैपेसिटी रखती है कि वो इंडिया को भरपूर जवाब देगी और गजवा हिंद इंशाल्लाह जब होगी तो पाकिस्तान फतह याब होगा उसमें इंशाल्लाह। खैर, हमारा आज का ये टॉपिक नहीं है, मुद्दे पर वापस आते हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की जंग जो है वो पाकिस्तान के खून से नहीं निकलने वाली। अच्छा, अब सीन ये है कि अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह तो कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पर हिंदू मुस्लिम फसादात जो हैं वो हो रहे हैं। बॉम्बे और दिल्ली में कई इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। आफ्टर राम मंदिर इनॉग्रेशन हिंदू मुस्लिम ग्रुप्स के दरमियान हाथापाई हुई है। क्या कहेंगे, क्या तवक्को थी कि इस तरह के मामलात सामने आएंगे राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद? जी बिल्कुल, उस जगह पे जो वो अयोध्या बाबरी मस्जिद है उस पर मैम मुसलमानों के भी जज्बात मुंसलिक हैं और हिंदुओं के मुंसलिक हैं। लेकिन हिंदुओं का जो जवाज़ है वो जो उस पर क्लेम करते हैं वो उसका कोई उनके पास कानूनी या तरीकी जवाज़ नहीं है। वो 500 साल पुरानी मस्जिद है
कुछ देर पहले या जब उन्होंने ये बाबरी मस्जिद को शहीद वगैरह किया था, तब कुछ साधुओं ने मिलकर वहाँ एक मूर्ति राम की रख के बोले जी राम का इधर वो हो गया है, ज़ाहिर हो गया है, तो इसी वजह ये फसादात शुरू हो गए। लेकिन किसी के मजहबी जज्बात की कदर करनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी मसले। उनका कहना है कि ये उनके भगवान राम की जन्म भूमि है, बर्थ प्लेस है और इसके शाहिद मिले हैं, इसलिए यहाँ पर राम मंदिर भी बनेगा। अगर थोड़ा सा हम अपने मुतालिया पाकिस्तान को देखें तो हमें भी अपनी किताबों में यही पढ़ाया गया कि वहाँ पर जो है राम मंदिर था। जब बाबर की वहाँ पर हुकूमत आई थी तो बाबर ने वहाँ पर बहुत सारे मंदिर जो थे डिमोलिश कर दिए थे, जिनमें से एक राम मंदिर भी था, जिसको डिमोलिश करके बाबर ने वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई जो बाबर के नाम के साथ मुंसलिक है। अगर मैम आप अपनी हिस्ट्री को करेक्ट करें तो ये जो दिल्ली में मौजूद है ना कुतुब मीनार, अच्छा। कुतुब मीनार के सामने एक बैतुल इस्लाम मस्जिद है, वो मंदिरों के मलबा से तमीर की गई है। उसके सामने से 80 से 85 मंदिर उस वक्त तोड़े गए थे और उसको तामीर किया गया था। अच्छा। लेकिन जो बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद के रिलेटेड इस तरह का कोई भी सबूत ना हिंदुओं के पास मौजूद था, ना है और ना कभी होगा। वो बिल्कुल बिल्कुल और मुकम्मल तौर पर बाबर ने एक खाली ज़मीन पे इस्लाम की खातर वहाँ पे उसने वो कायम की थी। अच्छा, आपने ये कहाँ पढ़ा, कैसे आपको इस खबर की तस्दीक हुई कि वहाँ पे खाली जगह थी, वहाँ पे कोई मंदिर नहीं था? ये मैम आप बीबीसी न्यूज़ के आर्टिकल्स भी उठा के दे सकते हैं। अभी रिसेंटली जब ये इसका इफ्तिताह हुआ है तो वहाँ पे मैंने यूट्यूब पे वीडियो एक देख रहा था बीबीसी न्यूज़ पे कि उनके ये जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं वो उसकी रिपोर्ट वगैरह कर रहे थे। वहाँ पे उनके नीचे जो आर्टिकल्स जो होते हैं वहाँ पे वो लिंक मौजूद था जिसमें मैंने ये कुतुब मीनार वाला भी पढ़ा है और उसका बाबरी मस्जिद वाला भी पढ़ा। अब ये जो इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए हैं, जो हिंदू मुस्लिम ग्रुप्स के दरमियान हाथापाई हो रही है, क्या लगता है क्या ये मामला यहीं पर रुक जाएंगे या मजीद इन मामलात को हवा मिलेगी या मामलात मजीद बिगड़ेंगे? क्योंकि अगर हम बात करें तो इंडिया में इलेक्शन भी होने वाले हैं, हो सकता है कोई इलेक्शन की आड़ में जानबूझकर ये है हिंदू मुस्लिम फसादात करवा रहा हो। जी बिल्कुल इसी तरह ही है मैम, ये एक इलेक्शन पंच कह सकते हैं आप इसको कि जो मोदी है उसने इसका इफ्तिताह ही इसी वजह से किया है कि वो इसको अपनी इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल कर सके। और अरे अगर ये मोदी साहब ने इलेक्शन कैंपेन इस तरह की करवाई है हिंदू मुस्लिम फसादात, तो ये तो उनके अगेंस्ट चली जाएगी ना। अगेंस्ट नहीं ना जाएगी मैम, मुस्लिम तो उधर माइनॉरिटी में है। अच्छा। क्योंकि इंडिया एक सेकुलरिज्म की बात करता है, सेकुलरिज्म में कोई किसी की तरफदारी नहीं करता, उसके लिए सभी इक्वल होते हैं। ठीक है। जी, और इंडिया का जो खुद का कानून है, जो उनका हुकूमत है, जो उनका आइन है, वो भी उनको यही बात करता है कि इंडिया की गवर्नमेंट किसी एक मखसूस तबके की या मज़हब की गवर्नमेंट नहीं होगी, वो इंडिया में रहने वाले पूरी कम्युनिटी की सभी लोगों की गवर्नमेंट होगी। तो अभी आप मोदी के और आरएसएस का नज़रिया उठा के दे सकते हैं कि वो किस लाइन पे चल रहे हैं। वैसे गांधी की कांग्रेस का या इंडिया का ये नज़रिया तो नहीं था सर, हमारे पाकिस्तान का भी ये नज़रिया नहीं था। हमारे झंडे में जो सफ़ेद रंग है इसकी अक्कासी करता है कि पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ को तमाम तर मजहबी आज़ादी हासिल है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी माइनॉरिटीज़ का क्या हाल करते हैं, हम उस पर कभी आवाज़ क्यों नहीं उठाते? सिंध में जो हम हिंदू कम्युनिटी के साथ करते हैं, फिर इसके अलावा अगर आपने देख लिया पिछले दिनों हमने एक पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी की बस्ती को जलाकर भस्म कर दिया। हम इन चीज़ों पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? हम जब हम पे बात आती है तो तब हम खामोश क्यों हो जाते हैं? इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के हक की तो हम बात कर लेते हैं, लेकिन जब हम अपने देखें हमें इक्वल बात करनी चाहिए ना। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जमहूरियत तो हमारे नाम में भी है। हमारे झंडे में सफ़ेद रंग जो है वो हमारे अक़लियतों की अक्कासी करता है, लेकिन आप बताएं कि हमारे यहाँ पे अक़लियतों को हम क्या तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, कितनी उनको नौकरियाँ, उनकी एजुकेशन का निज़ाम आप मुझे बता दें। अभी मैम देखें रिसेंटली आप अभी ये जब संडे होगा ना तो इधर किसी भी गिरजाघर में चले जाइएगा, उधर 2 पुलिस वाले सिक्योरिटी पे खड़े होंगे। क्यों? पाकिस्तान में रहते उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है? क्योंकि वो महफूज नहीं है। मैम पाकिस्तान में सिक्योरिटी एज ए प्रोटोकॉल है। अभी ये सीएम के पीछे सिक्योरिटी किस वजह से होती है, पीएम के पीछे किस वजह से होती है कि उन्हें कोई दहशतगर्दी का खतरा है या उन्हें अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, इसलिए उनके हमें बताएं आप सिक्योरिटी लेकर क्यों नहीं घूमते? मैं सिक्योरिटी लेकर क्यों नहीं घूमती? क्यों? क्योंकि हमें पता है हमें किसी ने कुछ नहीं करना। हमें मैम मालूम है कि पाकिस्तान में हम आज़ाद हैं और हम अपनी मर्जी से घूम रहे हैं, हमें कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। यही बात है कि हमारी मस्जिद के बाहर तो पुलिस वाला नहीं खड़ा होता, वो तो सिक्योरिटी नहीं देता। माइनॉरिटी का तहफ़्फ़ुज़ मैम यही है कि उनकी जितनी भी हमारी गवर्नमेंट या लोकल पाकिस्तान में रहते हुए माइनॉरिटीज़ को सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है? अगर ये उनका अपना मुल्क है तो उनके त्योहारों पर मैंने बहुत सारी दिवाली, होली के इवेंट जो है उनकी कवरेज भी की हुई है, मैंने उनके साथ सेलिब्रेशन भी की है, वहाँ पर भी सिक्योरिटी होती है। क्यों?
کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے, انہیں خوف ہوتا ہے کہ کوئی انتہا پسند ان پر دھاوا نہ بول دے. اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ سچ سے منہ کیوں پھیر لیتے ہیں. اب آپ نے ماشاءاللہ بابری مسجد کی بات کی, آپ نے قطب مینار کی بات کی, تو آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ سندھ سائڈ پہ ہندو کمیونٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو میم میں نے تو سب سے پہلے یہی بات کی ہے کہ کسی کے بھی مذہب کا یا مسلک کا احترام کرنا چاہیے, لیکن ایک خاص مخصوص دائرے میں رہتے ہوئے. جی جب وہ ایک دائرہ کراس کرتا ہے تو پھر اس وجہ سے فسادات ہوتے ہیں, قتل و غارت ہوتی ہے, عدم برداشت کا اضافہ ہو جاتا ہے اور لوگ انتہا پسندی کی جانب چلے جاتے ہیں. لیکن ہم سب کو یہی چاہیے کہ مسلمان دوسرے مذہب کا احترام کرے. یہ بڑے بزرگوں نے بھی فرمایا ہوگا, اگر آپ کسی کے جھوٹے خدا کو جھوٹا کہو گے تو وہ آپ کے سچے کو جھوٹا کہے گا. تو ہمیں اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی بات کرنی چاہیے کہ پہلے ہمیں خود پہ اسلام کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے, پھر دوسروں سے بات کرنی چاہیے. آپ کا نام اکرمہ ملک ہے میرا نام. کیا کرتے ہیں؟ میں سی بی سافٹ ویئر ہاؤس میں کنٹینٹ رائٹر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. زبردست. آپ کو پتہ ہوگا کہ انڈیا میں جو ہے ایودھیا میں رام مندر کا افتتاح کر دیا گیا ہے, اور رام مندر کا افتتاح ہونے کے بعد جو ہے وہاں پر ہندوستان میں ہندو مسلم جو فسادات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. ایون کہ جس دن رام مندر کا افتتاح کیا گیا ہندو اور مسلم گروپس کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی, اور اس طرح کے کئی واقعات جو ہے وہ بمبئی میں, دلی میں رپورٹ بھی ہوئے ہیں. کیا کہیں گے, کیا توقعات تھی کہ اس طرح کے معاملات ہوں گے؟ ہاں جی, توقع تو بہت تھی, کیونکہ یہ ایشو جو ہے یہ کوئی اب کا ایشو نہیں ہے. یہ 16 سینچری سے جب سے جو مغل بابر تھا, ایمپرر تھا جو انڈیا کا, اس نے یہ مسجد بنائی تھی, بابری مسجد. 18 سینچری سے اس کا کنفلکٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا تھا. اس کو ہر آنے والی حکومت نے جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں وہ. لیکن یہ جو اس دفعہ ان کی گورنمنٹ انڈیا میں آئی ہے, یہ بیسیکلی RSS آئیڈیالوجی کے ساتھ, آپ سب کو پتہ ہے, مطلب جتنے بھی پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ RSS کی جو آئیڈیالوجی ہے یہ پیور اینٹی مسلم آئیڈیالوجی ہے. اور انہوں نے یہ چیز کر کے ایک پولیٹیکل سٹنٹ کھیلا ہے, جس سے یہ لوگ جو انڈیا کے جو مسلمز ہیں, جو مسلم کمیونٹی ہے, اس کو یہ لوگ ان کی جو سیلف اسٹیم ہے, سیلف رسپیکٹ ہے, اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انہوں نے جو بیسک مسلمز کی جو بیسک ایک مطلب اس کو آپ لگاؤ کہہ لیں یا آپ اس کو ایک ان کی وہ کہہ لیں, ایک جذبات کہہ لیں, اس کو ہٹ کیا ہے انہوں نے. اور اس سے یہ صرف جو ان کے کٹر پنتھی ہے نا, اس کو یہ لوگ بیسیکلی شو کرنا چاہ رہے ہیں. اور جو اینٹی مسلم جو انڈینز ہے یا جو ہندو ہے یا جو کمیونٹی جو اینٹی مسلم انڈیا میں رہتی ہے, اس کو یہ اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور ایک پولیٹیکل سٹنٹ میں ایسا سمجھتا ہوں. اور یہ جو ہے وہ بیسیکلی پیورلی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل طور پہ اسے دیکھا جائے. اور یہ شروع سے ہی جو ہے یہ کنفلکٹ جو ہے یہ اینٹی مسلم جو ہے چلا آ رہا ہے. اور یہ بابری ماسک کا جو ایشو ہے, اس کے اوپر انڈیا کے مسلمز کو چاہیے, اور انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے اور انڈیا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کو رول پلے کرنا چاہیے. اور جو انڈیا کی جو پڑھے لکھے ہندو کمیونٹی ہے, یہ نہیں ہے کہ وہاں پر سارے لوگ RSS کی مینٹیلٹی رکھتے ہیں, وہاں پر پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں جو ہے وہ دخل دیں اور اس آئیڈیالوجی کے خلاف سٹینڈ کریں, تاکہ یہ جو مسلمز کمیونٹی ہے ان کے جذبات کو ہرٹ نہ کیا جا سکے, اور ان کے جو فیلنگز ہیں ان کا خیال رکھا جائے. انڈینز کہتے ہیں, جو ہندو ہیں وہ کہتے ہیں جذبات تو ہمارے مجروح ہوئے تھے جب بابر نے رام مندر کو ڈیمولش کر کے وہاں پر مسجد بنا دی تھی. تو ڈیفینیٹلی مسلمانوں کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں کی سرکار نے متبادل جگہ بھی دی ہے مسجد بنانے کے لیے. لیکن اب یہ جو ہندو مسلم فسادات ہندوستان میں شروع ہو گئے ہیں, دلی اور بامبے کے اندر کئی جو ہیں اس طرح کے کرائم رپورٹ ہوئے ہیں کہ ہندو اور مسلم گروپس کے درمیان جو ہے ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے, نعرے بازی ہوئی ہے. اب یہ بات دیکھیں نا کہ اب اگر ہم بات کریں انڈیا کی, تو انڈیا میں بہت سارے مذاہب جو ہیں وہ مل جل کر رہتے ہیں. ہم نے مندر اور مسجد بھی انڈیا میں ساتھ ساتھ دیکھا ہے. ہم نے ہندو اور مسلم کو وہاں پہ بھائی بھائی بھی بنے ہوئے دیکھا ہے. میں اگر اپنی بات کروں تو پرسنلی بہت سارے ہندو ایسے ہیں, انڈینز ایسے ہیں جس کے ساتھ میں کنیکشن میں ہوں, جن سے میری بات چیت بھی ہوتی ہے, میری بڑی اچھی ان کے ساتھ دوستی بھی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ معاملات یہیں پر ہی دب جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, یا ہم یہ مزید ہوا پکڑیں گے؟ میم یہ کہا نہیں جا سکتا, کیونکہ اس میں نا ان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یہ ان کا کردار ہے. بیسیکلی یہ کام بھی انہیں کا ہے. اگر وہ چاہیں تو ان فسادات کو یہیں پر روک سکتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے یہ سب پلانٹیڈ ہے؟ ہاں پلانٹیڈ ہے, یہ 100% پلانٹیڈ ہے. یہ الیکشن کیمپین ہے ان کی RSS کی. یہ ہر دفعہ اسی طرح کے اسٹنٹس کرتے رہتے ہیں, اور انہوں نے اس دفعہ بھی یہ اسٹنٹ جو ہے نا وہ بیسیکلی اسی لیے ہی کیا تاکہ یہ اپنی جو پولیٹیکل کیمپین ہے, الیکشن کیمپین ہے, اس کو اچھے طریقے سے رن کر سکیں. میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انڈیا کی, ان کو رول پلے کرنا چاہیے, اور جو پڑھی لکھی کمیونٹی ہے انڈیا کی, ان کو لازمی رول پلے کرنا چاہیے, تاکہ یہ ایشو یہاں پہ اینڈ ہو سکے. مزید ہوا نہ پکڑے, مزید طول نہ پکڑے, تاکہ کوئی بیچارے جو معصوم لوگ ہیں وہ اس کی زد میں نہ آئیں. وہ دونوں طرف سے ہو سکتے ہیں, وہ مسلم کمیونٹی سے بھی ہو سکتے ہیں, وہ ہندو کمیونٹی سے بھی ہو سکتے ہیں.
تو ان دونوں کے جو ہے آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کمیونٹیز کو برابر کے حقوق دینے چاہیے. جیسے انڈیا کلیم کرتا ہے کہ وہ ایک سیکولر ملک ہے, لیکن وہ سیکولر ملک جیسی حرکتیں جو ہے آج کل وہ کر نہیں رہا. ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے تمام مذاہب کو مذہبی آزادی حاصل ہے, انہیں تمام طرح حقوق دیے جاتے ہیں. تو کیا جب بابری مسجد کا انسیڈنٹ ہوا تھا پاکستان میں مندر نہیں توڑے گئے تھے؟ اور آج اب پاکستان کے مندروں کی حالت دیکھ لیں کیسی ہے. انڈیا میں کچھ بھی ہو جائے سب سے پہلے ہم یہاں پر جا کے مندروں پر دھاوا بولتے ہیں, مندروں کو ڈیمولش کرتے ہیں. آپ سندھ سائڈ پہ تھوڑا سا چلے جائیں کہ وہاں پر کس طرح سے ہندو کمیونٹی کو دبایا جا رہا ہے. میں نے خود یہ انٹرویوز کور کیے ہیں کہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ٹیوشن جاتی ہیں, اسکول جاتی ہیں, گھر واپس نہیں آتی, انہیں اغوا کر لیا جاتا ہے, انہیں جبرن جو ہے بڑی بڑی اڈھیر عمر کے مردوں کے ساتھ ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں, انہیں جبرن اسلام قبول کروایا جاتا ہے. تو تب جب یہ پاکستان میں ہوتا ہے ہندو کمیونٹی کے ساتھ, تب ہم آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ میم ہم آواز اٹھاتے ہیں, ان کے لیے بہت سی این جی اوز بھی بنی ہوئی ہیں. اس کے لیے ہماری بات سنیں, کوئی ایک مین اسٹریم میڈیا بتا دیں جس میں ہندو کمیونٹی پر جب ایسا کوئی ظلم ہوتا ہے اس پر آواز اٹھائی جاتی ہے, جب ان لڑکیوں کو جبرن اسلام قبول کروایا جاتا ہے. یقین کریں میں نے نا پچھلے دنوں کی بات ہے, میں نے ایک فیملی کا انٹرویو کیا, وہ لوگ ماتم کر رہے تھے کہ 2 بچیاں پڑھنے گئی ہیں واپس نہیں آئیں, اور کچھ عرصے بعد ان کی شادی کی خبر آ گئی, اور شادی بھی یقین کریں باپ کی عمر کے مردوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شادی کی جاتی ہے. مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے ہیومینٹی کی بات کی, انسانیت کی بات کی. آپ نے کہا کہ ان جو معاملات کو ہیں, یہ افراتفری کے جو معاملات ہیں, یہ جو ہاتھا پائی ہو رہی ہے نا, یہاں پر روکنا چاہیے, کیونکہ اس کی زد میں کوئی بھی معصوم آ سکتا ہے. وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے, وہ مسلم بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہی انسانیت ہم تب کیوں نہیں دکھاتے جب یہاں پر چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اغوا کیا جاتا ہے, انہیں جبرن اسلام قبول کروایا جاتا ہے, ان کا مذہب تبدیل کروایا. سر اسلام میں تو جبر ہے ہی نہیں نا. اسلام میں جبر نہیں ہے, اور ہماری جو ایجنسیز ہیں, ہمارے جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں, وہ اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, اور کافی حد تک یہ چیزیں کرائم جو ہے وہ انہوں نے کنٹرول بھی کیے ہیں. آپ کو اپنے ملک کی ایجنسیوں پر اور اپنے ملک کے قانونی اداروں پر جو ہے وہ یقین کرنا ہوگا, تھوڑا ان پہ ٹرسٹ کیجئے. وہ اس ایشو کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں, اور انہوں نے سندھ میں بہت سی جو ہے وہ اس حوالے سے بہت سی ان کی اچھی کامیابیاں بھی ہیں. انہوں نے کافی حد تک ان کو سیکیور کیا. یہ اصل میں سندھ میں جو ہے وہ جہالت کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, ورنہ جو ہے کون چاہتا ہے کہ وہ کسی اپنے ساتھ رہنے والی کمیونٹی کو اس طرح کا نقصان پہنچائے. ہماری جو ایجنسیز ہیں, ہماری جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں, جتنے بھی ہیں, پولیس ہے, رینجرز ہے, وہ بہت اچھے طریقے سے اس تمام یہ جو مسئلہ ہے اس کو ٹیکل کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہندو کمیونٹی, پاکستان کی جو ہندو کمیونٹی ہے, وہ بنسبت انڈیا کے مسلمز کے پھر بھی بہت ہی سکون میں رہ رہی ہے. اگر آپ ان سندھ میں جا کے ہندو کمیونٹی سے کون سا سکون یار. یقین کریں انڈینز جو ہے نا یہاں پہ جو رہنے والے ہندو ہیں, وہ پاکستان چھوڑ کر بھاگنا چاہ رہے ہیں, انہیں فرار کا راستہ نہیں مل رہا. آپ میری بات سنیں, میں دیکھیں اب تو یقین کریں یہاں پر رہنے والا پاکستانی پاکستان چھوڑ کر بھاگنا چاہتا ہے. کوئی بات نہیں ہے پاکستان میں, کیوں بات نہیں, کتنے لاکھوں مسلمان پاکستانی جو ہیں, آپ دیکھیں کہ پچھلے سال پاکستان چھوڑ کر چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ انہیں یہاں پہ اچھی روزگار نہیں ملی, تحفظ نہیں ہے زندگیوں کا. اچھا روزگار پیدا کرنے کے لیے آپ کو اپنے ملک میں جتنے وسائل اویلیبل ہیں, آپ اس میں اچھا روزگار کما سکتے ہیں. یہاں پر میں کئیوں کو جانتا ہوں جو ای کامرس سے ریلیٹڈ ہیں, جو یوٹیوب چینلز آپ بنایا ہوا ہے انہوں نے, وہ اچھی خاصی ارننگ کر رہے ہیں پاکستان میں رہ کے, وہ اچھا خاصا کما رہے ہیں. اب اگر کوئی ایک انسان اچھے روزگار کی تلاش میں باہر جانا چاہتا ہے تو اس میں کوئی وہ بری بات نہیں ہے, لیکن آپ اس کے اگینسٹ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے ملک نے آپ کو کچھ نہیں دیا. اگر وہ باہر جا رہے ہیں کمانے ہیں تو ان کو اس ملک نے وہ تعلیم دی ہے نا, تو اس ملک نے اسکلز سکھائی ہیں جس کی بیس پہ وہ باز ہے کما رہے ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر باہر جاتا ہے تو اس ملک نے اس کو پڑھایا نا. چلیں یہ سوال ہم آڈینس کے لیے کھلا چھوڑتے ہیں کہ پاکستان نے پاکستانیوں کو کیا دیا ہے, کتنی اچھی ایجوکیشن دی ہے, کتنا اچھا ہیلتھ کا نظام دیا ہے, یہاں پر کتنے روزگار کے موقع موجود ہیں. یہ جواب جو ہے ہم اپنی آڈینس سے جانیں گے, اور میں کہوں گی تمام لوگوں کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. آپ کا نام؟ طیب سر, کیا کرتے ہیں آپ؟ بیسیکلی آئی ایم لیکچرر یونیورسٹی, اور بچوں کو پڑھاتا ہوں بس. زبردست. سر سین یہ ہے کہ ایودھیا میں رام مندر کے افتتاح کے بعد دلی اور بمبئی میں فرقہ وارانہ کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ایون کہ جس دن رام مندر کا افتتاح ہوا تھا ہندو مسلم گروپس کے درمیان جو ہے ہاتھا پائی ہوئی, اور اس کے علاوہ بمبئی میں بھی کئی فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. کیا کہیں گے, کیا ہمیں امید تھی کہ رام مندر کے افتتاح کے بعد یہ ہندو مسلم فسادات دیکھنے کو ملیں گے؟ کیا وہاں کی سرکار نے ایسی کوئی توقع کی تھی؟ میں 2 باتیں سمجھتا ہوں. ایک تو یہ کہ چاہے کوئی مسلمان ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, ہر مذہب کو آزادی ہونی چاہیے. اگر کسی ہندو نے اپنا مندر بنایا یا کسی مسلمان نے اپنی مسجد بنائی ہے تو ان دونوں کو اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنے کا پورا موقع بھی دینا چاہیے, اور کسی دوسرے مذہب کو اس کے اوپر اٹیک بھی نہیں کرنا چاہیے. دونوں کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے جیسے کہ پاکستان میں ہے. سر
سر انڈیا والے یہ کہتے ہیں, مطلب ہندو کمیونٹی کہتی ہے کہ وہاں پر پہلے مندر تھا, بابر نے جو ہے جب اس کی وہاں پہ سلطنت آئی اور انہوں نے رام مندر کو ڈیمولش کر کے جو ہے وہاں پہ بابری مسجد بنائی جو ان کے نام کے ساتھ منسلک ہے, تو لہٰذا ان کے کورٹ نے بھی یہی فیصلہ سنایا, انڈین کورٹ نے, کہ یہاں پر رام مندر تھا, شواہد ملے ہیں, تو یہاں پر رام مندر ہی بنے گا. اس کا بھی ایک پہلو یہ ہے کہ اگر تو وہ پہلے مندر تھا اور مسلمانوں نے اس کے اوپر مسجد بنائی ہے تو دس از ان ایتھیکل. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا مندر گرا کے, کسی نان مسلم یا کسی بھی مذہب کا مندر یا اس کا عبادت گاہ کرا کے آپ کو اپنی عبادت گاہ نہیں بنانا چاہیے. اس سے ایک تو اس معاشرے میں اختلاف بڑھتا ہے, قتل و غارت بڑھتی ہے, اور آپ کا معاشرے کے اندر جو پیس ختم ہو جاتا ہے. اگر اس کے بعد وہ مسجد بن گئی تھی اور دوبارہ ہندوؤں نے اس کے اوپر رام مندر بنایا تو اس سے دوبارہ ایک مذہبی جا کر جو ہے وہ اجلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ہماری جنریشن کے ہیں ان لوگوں نے وہ مندر نہیں دیکھا, ان لوگوں نے دیکھا ہی شروع سے مسجد ہے, تو ان کی ایک ادھر وہ مسجد کی طرح کی ہے, تو بیسیکلی ان کے اندر وہ جس بات ابھریں گے تو وہ لڑیں گے. تو میرے خیال سے یہ ڈیسیژن دونوں ٹائم غلط ہوا ہے. جب فرسٹ ٹائم مسجد بنائی گئی تب بھی ڈیسیژن غلط تھا, اب اس مسجد کو ہٹا کے بابری مندر بنایا گیا تو اب بھی ڈیسیژن غلط ہے. سر اب یہ جو وہاں پہ ہندو مسلم فسادات شروع ہو چکے ہیں, اس کا انجام آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے یا یہ معاملات یہیں پر رک جائیں گے؟ کیونکہ اگر ہم بات کریں تو انڈیا ایک سیکولر اسٹیٹ ہے, وہاں پہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے اور وہاں پہ انہیں وہ تمام رائٹس ملتے ہیں جو انڈینس کو ملتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی یہ ایک 550 سال پرانی لڑائی تھی جو اپنے انجام کو تو پہنچ گئی ہے, لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ہندو مسلم فساد جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے. بیسیکلی یہ پولیٹیکل گیم تو ہے, لیکن اس کا ایک حل بھی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اس جگہ کو نیوٹرل کر دیں. آپ اس جگہ کو یا تو ایک تفریحی مقام بنا دیں جہاں لوگ آگے صرف دیکھ سکیں, یا تو آپ اس جگہ کو کسی نیوٹرل پلیس بنا دیں تاکہ اس پر اور کام کیا جا سکے. انڈین یہ کہتے ہیں, ہندو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رام بھگوان کی جنم بھومی ہے, یہاں یہ ان کی پیدائش ہوئی تھی, ان کا برتھ پلیس ہے. تو جس طرح مسلمانوں کے لیے مکہ مدینہ ہے, ہمارے لیے رام مندر ویسی ہی اہمیت رکھتا ہے, یہ ان کا کہنا ہے. اگر وہ یہ کلیم کرتے ہیں تو ہم مسلمانوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جس طرح ہمارے لیے ہمارے مقدسات اہم ہیں, ان کے مقدسات بھی ان کے لیے اہم ہیں, ان کا وہ عقیدہ ہے, تو ہمیں ان کے مقدسات ان کو دے دینے چاہیے جس کا وہ کلیم کرتے ہیں. اور سر ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہر مذہب کا احترام کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے اللہ نے اتنی آزادی دی ہے کہ ہمارے لیے ہر جگہ ہی پاک ہے, ہم کہیں بھی مسجد بنا سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں, تو ہمیں وہ جگہ کے اوپر جھگڑا ہی کیوں کرنا ہے؟ اگر وہ ہندو کلیم کرتے ہیں کہ وہ جگہ ان کی ہے تو آپ انہیں دے دیں. آپ بابری مسجد کے لیے ان کی حکومتوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے اتنی ہی جگہ ایک اور جگہ بھی لوکیشن دے دی ہے مسجد کے لیے ایک بہت بڑے رقبے کی جگہ دی گئی ہے جو ایکڑز میں ہے, لیکن اس کا ذکر ہمارا مین اسٹریم میڈیا بھی نہیں کر رہا, ہمارا سوشل میڈیا بھی نہیں کر رہا, اور وہاں پر مسجد کی تعمیر کا کام بھی شروع ہو چکا ہوا ہے, یہاں تک کہ وہاں پہ 9000 نمازیوں کی کیپیسٹی موجود ہے, جتنی بابری مسجد کے اندر ہے اتنی ہی. بیکاز وی آر 22% اور ہم صرف نام کے مسلمان ہیں, ہمارے اندر اسلام کی کچھ چیز نہیں ہے, ہم صرف اس طرح کے واقعات کو سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے, حالانکہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے, جھوٹ بول رہے ہیں, کم ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں, حق خلافی کر رہے ہیں, اس سے بڑے جرم کیا ہے؟ اور پھر اوپر سے ہم امن بھی خراب کریں ملک کا, وہ بھی انسان ہے, ہم نے اس کا جواب بھی دینا ہے. اور مسلمانوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کو ریاست نہیں ہے, اسٹیٹ نہیں ہے, آپ کی گورنمنٹ نے اکوموڈیٹ کی ہے, آپ کو الگ پلیس دی ہے, تو آپ کو بھی خاموشی اختیار کر لینی چاہیے, کیونکہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کی وہ بھومی ہے رام کی, ان کی وہ کیا عقیدت ہے ان کے ساتھ, تو آپ کو بھی اپنے اسٹانس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے, اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس لڑائی سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. ایٹ دی اینڈ دونوں کی طرف کے لوگ فوت ہوں گے, ان کی ڈیتھ ہوگی, اور ان کی فیملی سفر کریں گی, اور سرکار کو کچھ بھی نہیں جائے گا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.